پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے امام علی مقام کو بچپن میں جو دعا دی تھی وہ دعا تھی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے پروردگار حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور یہ جو دعا ہے اس دعا کا بھی بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نانا کو یہ معلوم ہو کہ اس کے نواسے کو ایک مدت کے بعد شہید کر دیا جائے گا اور شہادت اتنی حتمی ہو، اتنی یقینی ہو کہ جس وقت شہید کیا جائے گا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، وہ مٹی بھی موجود ہو اور یہ گواہی فرشتے دے رہے ہوں، تو ایسی قطعی یقینی شہادت کے بعد کسی نانا کے لیے نہایت مشکل ہو جاتا ہے ایسے نواسے کی پرورش کرنا۔ اور مشکل کیوں ہو جاتا ہے اس کو ہم ایک مادی مثال سے سمجھیں۔ اگر ہماری گود میں کوئی بچہ پل رہا ہو اور ڈاکٹر اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یا خدا نخواستہ 15 سال کی عمر میں اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے، تو ماں باپ کا کلیجہ جانتا ہے کہ 15 سال کا ٹائم گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ڈاکٹر کی بات صرف ایک رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کو جو اندیشہ نظر آ رہا ہو وہ اندیشہ غلط ہو جائے، لیکن اگر خاتم الانبیاء کو کوئی پیغام دیا گیا ہے تو نہ وہ پیغام غلط ہو سکتا ہے نہ فرشتوں کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جگر گردہ واقعتاً جگر گردہ ہوتا ہے جو یہ جانتے ہوئے کہ اس نواسے کو ایک دن شہید کر دیا جانا ہے اس کی پرورش بھی کر رہے ہیں اور رونا دھونا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے حق میں دعا کی نوبت آ رہی ہے تو دعا یہ کر رہے ہیں پروردگار حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ امام الانبیاء چاہتے تو دعا کا انداز یہ بھی ہو سکتا تھا پروردگار میرا یہ شہزادہ مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو، یا اس کے اوپر سے بلائیں ٹل جائیں، یا وہ تاریخ آنے والی ہے تو وہ تاریخ کسی بھی طرح سے خفت میں بدل جائے۔ دعا کے الگ الگ انداز ہو سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے دعاؤں کے بیچ میں جو دعا چوز کی، اختیار فرمائی، وہ دعا ہے صبر کی دعا۔ اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، پروردگار حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور میدان کربلا گواہ ہے کہ رسول اللہ کی دعا رائیگاں نہیں گئی بلکہ اس طرح سے قبول ہوئی ہے کہ صبر کی اس سے بہتر مثال ہی نظر نہیں آتی۔